جو درس دیتے ہیں MTA پر, تو اسی میں سے میں نے ایک سوال خز کیا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا, مر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ میں اسی رسی پر ایمان لاتا ہوں جس بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تو اب ایمان لاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے. یہ کوئی کچھ بھی نظارہ تھا یا الہام تھا جو فرعون کی طرف گفتگو تھی اس سے باقاعدہ. اس بات کو میں نے ایک اور مضمون میں بھی استعمال کیا اس بات کے حوالے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے کلام کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی خالص بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ جو خدا کا سلوک ہے یہ ساری دنیا میں ہے. سائنسدانوں کو بھی الہام کرتا ہے جب وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کا کلام کرنا ایسی چیز نہیں جس پہ کوئی مولوی پیر لگا کے بیٹھ جائے. وہ کافر سے بھی کر سکتا ہے, مومن سے بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اس کی ایک مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ جو فرعون جو ملک کہلاتا تھا, اس وقت فرعون نہیں تھا, اس کی رویا ہے. اور دوسرا خود فرعون, یہ بھی مصر کے ساتھ تعلق رکھنے والا واقعہ ہے. فرعون کے ساتھ کلام ثابت قرآن کریم نے بتایا کہ خدا نے کلام کیا تھا. تو اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ